अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कशफ वॉइस पुरअसरार कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। रुखसाना इन दिनों में नई मकान की तलाश में थी और ये मकान तारिक रोड पर ही लेना चाहती थी। असल में वो नॉर्थ कराची में रहाइश पजीर थी, मगर अभी साल भर पहले इसके ससुर का इंतकाल हुआ था, तो इसके शौहर को अपने बाप के तिरके से एक बड़ी रकम मिली थी। क्योंकि इसका शौहर तौसीफ़ अपने बाप का एक ही बेटा था, इसका कोई और भाई नहीं था, बस 2 बहनें थीं जो शादीशुदा थी। लिहाजा बाप के मरने के बाद तौसीफ़ ने गांव की ज़मीन और शहर का बड़ा सा मकान बेचकर दोनों बहनों को इनका हिस्सा देकर नॉर्थ कराची में मकान और तारिक रोड पर दुकान ख़रीद ली थी। दुकान में गारमेंट्स का काम शुरू किया था। अभी काम चलना ही शुरू हुआ था कि बदकिस्मती से तौसीफ़ पर फालिज का अटैक हुआ और हज़ार इलाज के बावजूद इसका बायां हाथ मफलूज हो गया। अब तौसीफ़ के लिए गाड़ी चलाना नामुमकिन हो गया। वो नॉर्थ कराची से गाड़ी चलाकर अपनी दुकान तारिक रोड पर नहीं आ जा सकता था। अब तौसीफ़ को दुकान पर लाने की जिम्मेदारी रुखसाना के कंधों पर आ पड़ी थी। वह हर रोज़ सुबह 11 बजे तौसीफ़ को दुकान पर छोड़ती। दुकान का मुलाजिम तौसीफ़ को गाड़ी से उठाकर ले जाता और जाकर दुकान पर बैठा देता। दुकान का सारा काम मुलाजिम करते थे, तौसीफ़ सिर्फ कैश संभालता था। फिर शाम के 6 बजे रुखसाना आकर तौसीफ़ को घर ले आती। इस पर रुखसाना को नॉर्थ कराची से दिन में 2 बार आना और जाना भारी पड़ता। रुखसाना ने सोचा नॉर्थ कराची का मकान बेचकर कुछ रकम मिलाकर तारिक रोड के करीब ही कोई छोटा मकान ख़रीद ले, इसलिए कि वो 1 हफ्ते से तारिक रोड पर एस्टेट एजेंसी के चक्कर काट रही थी। आज एक एस्टेट ब्रोकर अख्तर से इस मकान का दिखाने के लिए बुलाया गया। ये बंगला नुमा एक छोटा सा मकान था जो झील के पार्क के कुछ ही फासले पर था। रुखसाना अख्तर के मकान में देखने के लिए आई तो मकान ठीक ठाक था, लेकिन ऐसा मालूम होता था कि जैसे ये मकान बरसों से बंद पड़ा हुआ हो। सारे घर पर मकड़ी के जाले बने हुए थे, वीरानी थी। ये मकान कोई भूत बंगला दिखाई देता था। अख्तर भाई ने बताया ये मकान किसी इदरीस साहब का था जिनकी सारी फैमिली को किसी ने कत्ल कर दिया था। इनकी बहन ये मकान बेचना चाहती थी। ये मकान 7 सालों से बंद था। रुखसाना ने मकान को बगौर देखते हुए कहा, अख्तर भाई, आपने ये 7 सालों से बंद बता रहे हैं, मगर मुझे तो लगता है ये मकान 6-7 सालों से बंद है। इस पर अख्तर भाई महज दांत निकाल कर रह गए। रुखसाना ने बादल नख्वास्ता मकान ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि एक तो मकान तारिक रोड के बहुत करीब था, दूसरा कीमत बहुत मुनासिब थी। रुखसाना ने अख्तर भाई से मकान को ख़रीदने की हामी भरी, लेकिन जब रुखसाना मकान देखकर लौटने लगी तो इस मकान से थोड़े फासले पर बने हुए एक मकान और मकान की बालकोनी से एक बुज़ुर्ग खातून ने इसे इशारे से मकान ना ख़रीदने का कहा और अपने पास आने का कहा। रुखसाना ने ये देखकर कि अख्तर भाई से मज़ीद सोचने का वक्त मांग लिया। दूसरे दिन रुखसाना अख्तर को दुकान पर छोड़कर इस बुज़ुर्ग खातून से मिलने के लिए इनके घर जा पहुंची। बेल बजाने पर चौकीदार ने गेट खोला। जब रुखसाना ने आने का मुद्दा बयान किया तो वो चौकीदार अंदर चला गया। चंद लम्हे बाद चौकीदार इसे अपने हमरा लेकर अंदर आया और इसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया। ड्राइंग रूम में निहायत खूबसूरती से कीमती साजो सामान से सजा हुआ सामान था। कुछ देर बाद वही बुज़ुर्ग खातून अंदर दाखिल हुई। रुखसाना ने इन्हें सलाम किया। बुज़ुर्ग खातून मुस्कुराते हुए रुखसाना के सलाम का जवाब दिया और गोया हुई, बेटी, मैं यहाँ सालों से मुकीम हूँ, तुम ये मकान क्यों लेना चाहती हो? जवाब में रुखसाना ने इन्हें अपनी कहानी सुना डाली। बेटी, ये मकान ख़रीदने की कोशिश हरगिज़ नहीं करना। जब रुखसाना ने इनसे वजह पूछी, आखिर क्यों, तो जवाब में इस बुज़ुर्ग खातून ने इस बंद घर की ये कहानी सुनाई। बेटी, इस घर में इदरीस साहब रहते थे,
جو ایک پرائیویٹ ادارے میں اچھے عہدے پر تھے۔ ان کے 3 بچے تھے، ایک بڑی بیٹی خضرا اور جو 11 سال کی تھی، پھر بیٹا خرم تھا جو 9 سال کا تھا، جب سب سے چھوٹی بیٹی سدرا 6 سال کی تھی۔ تینوں بچے بہت ہی پیارے تھے اور ادریس صاحب کی بیگم شگفتہ بہت اچھی تھی، اکثر میرے گھر آتی تھیں۔ اب سے تقریباً 7 سال پہلے یہ لوگ پاکستان ٹور پر گئے تھے۔ اپنے قتل ہونے سے چند دن پہلے ہی شگفتہ مجھ سے ساری بات بتا کر گئی تھی۔ پاکستان ٹور سے واپسی کے بعد 3 ماہ کے اندر اس سارے خاندان کو وقفے سے قتل کر دیا گیا تھا۔ قاتل آج تک نہیں پکڑا گیا۔ ادریس صاحب کی بہنوں نے بڑی کوشش کی لیکن قاتل نہیں پکڑا گیا۔ اس سارے بدنصیب خاندان کو ایک کے بعد ایک کر کے ذبح کر دیا گیا اور آخر میں شکیب قاتل نے اس معصوم شگفتہ کا بھی گلا گھونٹ دیا۔ شگفتہ نے مجھے بتایا کہ ہم اسلام آباد، مری اور سوات سے ہوتے ہوئے درۂ خنجراب تک جا پہنچے۔ ہم سب بہت انجوائے کر رہے تھے۔ درۂ خنجراب سے واپس ہوتے ہوئے مغرب ہو گئی تھی۔ ہم چونکہ درۂ خنجراب میں رکے ہوئے نہیں تھے، لہٰذا اس ویران اور خوفناک علاقے سے مجبوراً رات میں سفر کر رہے تھے۔ ادریس کار ڈرائیو کر رہے تھے۔ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ اچانک ایک جگہ گاڑی جھٹکا لے کر رک گئی۔ ادریس کے ہزار جتن کرنے کے بعد گاڑی اسٹارٹ نہ ہوئی۔ ادریس بہت پریشان ہو رہے تھے کیونکہ دور تک سناٹے اور اندھیرے کا راج تھا۔ بس کبھی گھنٹے 2 گھنٹے بعد کوئی ٹرک زن سے گزر جاتا تھا۔ پھر رات زیادہ ہو جانے کے بعد گاڑیوں نے ٹرالرز کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ ہم سب کار سے باہر آئے۔ باہر شدید سردی تھی۔ ادریس نے خرم کے ساتھ کار کو دھکا دے کر سڑک سے نیچے اتارا اور گھنے جنگل میں درختوں کے جھنڈ میں گاڑی کھڑی کر دی۔ پھر ادریس نے ہم سے کہا، آج رات ہم کو یہاں گزارنی ہوگی، میکینک تو صبح ہی آئے گا۔ یہ ویران جنگل ہے، موبائل فون پر سگنل بھی نہیں آ رہے ہیں۔ میں نے گاڑی کو اس لیے درختوں میں چھپا دیا ہے تاکہ جنگلی جانوروں اور انسان نما جانوروں سے ہم سب محفوظ رہیں۔ آپ سب آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرو اور سو جاؤ۔ ہم کل صبح ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ہم نے سب نے آیت الکرسی پڑھی، اپنے اوپر دم کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگے۔ کہتے کہتے نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ ہمیں بھی کچھ دیر بعد نیند آ ہی گئی۔ ابھی ہمیں سوئے ہوئے تھوڑا ہی وقت ہوا تھا کہ سدرا کے پاپا پکارنے پر ہم سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ معلوم ہوا سدرا کو واش روم حاجت ہوئی ہے۔ سدرا کے اصرار کرنے پر ادریس اسے لے کر گاڑی سے نکلے اور تھوڑا آگے لے گئے۔ کچھ دیر بعد سدرا اور ادریس واپس آ گئے۔ مجھے سدرا کی حالت کچھ عجیب سی لگی مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ پھر چند لمحے بعد ہم پھر سو گئے مگر سدرا نہیں سوئی۔ وہ کبھی ہنسنے لگتی اور کبھی خاموش ہو جاتی۔ پھر سدرا نے بھوک لگی کا شور مچانا شروع کر دیا۔ ادریس نے گاڑی میں رکھے بسکٹ کے کئی ڈبے، رات کے بچے کچے ہوئے نان، چھولے، آلو کے چپس اسے کھانے کو دیے مگر سدرا کا تو پیٹ ہی نہیں بھرا۔ وہ شور کرتی رہی۔ مجھے سدرا کی حالت سے خوف آنے لگا تھا۔ ادریس نے اسے ڈانٹا تو وہ عجیب سے انداز میں رونے لگی۔ پھر میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اس پہ دم کیا تو مجھے گھلنے لگی۔ اس کا گھلنے کا انداز ہی بڑا خوفناک تھا۔ مجھے چھرچھری سے آ گئی۔ وہ خود ادریس بھی پریشان ہو رہے تھے اور بچے بھی ڈر رہے تھے۔ جب میں نے کئی بار آیت الکرسی پڑھ کر سدرا پر دم کیا تو وہ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ ہم نے سکون کا سانس لیا اور پھر سونے کی کوشش میں لگ گئے اور آخرکار ہم کو نیند آ ہی گئی۔ بہت دور سے آتی ہوئی اذان کی آواز سے ہماری آنکھ کھلی۔ اذان کی آواز سنتے ہی سدرا نے ایک جھٹکا لیا اور سو گئی۔ ادریس نے باہر نکل کر دریا کے کنارے سے وضو کیا اور وہیں سڑک کے کنارے جائے نماز بچھا کر نماز فجر ادا کی۔ جب اجالا پھیل گیا تو ادریس نے سڑک پر جانے والے ٹرالر سے لفٹ مانگی اور 2 گھنٹے بعد میکینک کو لے کر واپس لوٹے۔ ہمارا بھوک سے برا حال تھا۔ کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ رات سدرا سب کچھ کھا گئی تھی اور اب مزے سے سو رہی تھی۔ خیر، میکینک اور ادریس اور خرم نے دھکا لگا کر گاڑی کو سڑک پر کیا۔ شکر ہے میکینک نے ذرا دیر بعد گاڑی کو اسٹارٹ کر دیا۔ پھر ہم وہاں سے چل پڑے۔
کچھ آگے جا کر ایک ہوٹل نظر آیا۔ ہم نے وہاں ناشتہ کیا۔ ہم سب تھکے ہوئے تھے، مگر اب سدرا کی حالت کی وجہ سے ادریس جلد کراچی پہنچنا چاہتے تھے۔ ہم نے سدرا کو اٹھانا چاہا تاکہ وہ ناشتہ کر لے، مگر وہ نہ اٹھی۔ ادریس نے سدرا کے کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں خرید لی تھی۔ رات ہونے پر ہم نے ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ سدرا آج رات بھی بڑا تنگ کیا۔ اتنا سارا کھانا کھانے کے باوجود اس کی بھوک نہیں مٹ رہی تھی۔ ہم سب حیران و پریشان تھے۔ ادریس نے کہا، رخسانہ، کراچی پہنچ کر اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا۔ پھر بالآخر 3 دن بعد ہم بڑی پریشانی سے کراچی واپس آ ہی گئے۔ کراچی پہنچ کر ہم نے رات کا کھانا کھایا اور سو گئے۔ سدرا بھی پرسکون تھی۔ صبح ہم بڑی تاخیر سے بیدار ہوئے تھے۔ ناشتے کے بعد ادریس آفس چلے گئے۔ تینوں بچے تھکے ہوئے تھے، وہ پھر سو گئے۔ دوپہر ہوئی تو میں بھی جا کر سو گئی۔ شام کو ادریس آفس سے جلدی آئے اور سدرا کو ڈاکٹر کے لے گئے۔ وہاں سدرا نارمل رہی۔ ڈاکٹر نے اس کے کئی ٹیسٹ کیے اور اسے نارمل قرار دے دیا اور طاقت کی گولیاں لکھ دی۔ رات کو کھانے پر سدرا کی بڑی بہن خضرا سے کسی بات پر لڑائی ہو گئی۔ سدرا نے بڑے خوفناک انداز سے اسے دھمکی دی، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ رات ہوتے ہی پھر سدرا عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی اور ادریس تھکاوٹ کے بعد سونے چلے گئے تھے۔ میں بھی رات کے برتن دھو کر سونے کے لیے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ تینوں بچے بھی اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ رات کا یہ کوئی 3 بجے کا وقت تھا ہوگا۔ کسی نے ہمارے بیڈ روم کا دروازہ بری طرح پیٹ ڈالا۔ ادریس گھبرا کر اٹھے۔ ادریس نے دروازہ کھولا تو باہر چوکیدار رحمان بابا کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، صاحب، ہم تہجد پڑھنے کے لیے اٹھا تھا تو ہم کو چھت پر سایہ نظر آیا۔ ہم سمجھا کہ چور گھس آیا ہے۔ جب غور سے دیکھا تو خضرا بی بی اور سدرا دکھائی دیا۔ ہم نے ان کو بڑا آوازیں دیا، لیکن وہ دونوں کچھ نہ سنا۔ وہ دونوں چھت پر لڑ رہا ہے، جلدی کرو صاحب۔ ادریس اور میں دونوں چھت پر بھاگے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہمارے ہوش اڑ گئے۔ چھت سے خون بہتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ خون دیکھ کر ہم تیزی سے چھت پر گئے۔ وہاں کسی نے خضرا کو ذبح کر دیا تھا۔ خضرا کا سر ایک طرف پڑا تھا اور بدن دوسری طرف تھا۔ ساری چھت پر خون ہی خون تھا۔ یہ دیکھ کر ادریس اور میں ہذیانی انداز میں چیخنے لگے۔ ہماری چیخیں سن کر سارا محلہ جاگ گیا۔ خرم بھی نیچے سے اوپر آیا اور خضرا کی سربریدہ لاش دیکھ کر بری طرح رونے لگا۔